ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے جو گڑھا کھودتا ہے وہی اس میں گرتا ہے۔ کھاڈو کھودے تے پڑے، یہ کھودے تیج پڑے۔ یہ آپ کو سننا ہے۔ اسلامی نظریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا داؤ فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ برا آپ کسی اور کے لیے سوچیں گے تو اسے پہنچے نہ پہنچے اس کا بدلہ آپ کو ضرور پہنچنے والا ہے۔ آپ کسی کے نقصان کی تمنا کریں گے، اس کو نقصان ہو نہ ہو لیکن آپ کو ضرور ہونا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے لیے سوچیں یا کسی اور بندے خدا کے لیے سوچیں، بری چیز آپ کے دماغ کے اندر آتی ہے، برا خیال آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے، بری چیز آپ کسی کے لیے پلان کرتے ہیں، کسی کو مصیبتوں میں پھنسانے کی آپ پلاننگ کرتے ہیں، تو جان لیں کہ وہ مصیبت میں پھنسے نہ پھنسے آپ کو ایک دن ایسی مصیبت میں پھنسنا ہے جو مصیبت آپ نے کسی اور کے لیے مقصد بنا کر کے رکھی ہے، ٹھان لی ہے، دھار لی ہے کہ میں اس کو ایسی مصیبتوں میں مبتلا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا داؤ اس کے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ جو گڑھا کھودتا ہے اسی کے اندر وہ پڑتا ہے، اندر چلا جاتا ہے۔ بظاہر تھوڑے وقت کے لیے ہمیں ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ میں اپنا مقصد میں نے حل کر لیا، میں کامیاب ہو گیا، میں نے فلاں کو پھنسا دیا، میں نے اس کے ساتھ فراڈ کر لیا، میں چیٹنگ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کا بدلہ ضرور آتا ہے اور اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ نقصان کے اندر ہم پھنس کر کے رہ جاتے ہیں۔ کسی بھی اینگل سے آپ کام کر رہے ہوں اور کسی بھی طریقے سے، کاروبار کے حساب سے سوچیں، معاملات کے اعتبار سے سوچیں، جس بھی اعتبار سے سوچیں، آپ کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور سے آپ کامیاب ہو جائیں، بعد میں آپ کو نقصان ہوگا۔ ارے وہ تو مسلمان نہیں ہے، نہیں، انسان ہے نا۔ آپ کو انسانیت کے اعتبار سے سوچنا ہے۔ انسانیت کیا کہتی ہے؟ کسی کے ساتھ برا کرنا کیوں اچھا مانا جاتا ہے انسانوں کے اندر؟ نہیں، انسانوں کے اندر ایسا نہیں مانا جاتا۔ انسان انسانیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، بھلا چاہنے والا ہوتا ہے، بھلائی کرنے والا ہوتا ہے، بری راہوں سے روکنے والا ہوتا ہے، اچھے نظریے، اچھے آئیڈیے، اچھے طریقے دینے والا ہوتا ہے۔ انسانیت کے اعتبار سے کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ میں کسی کے لیے برا کیسے ہو جاؤں گا؟ اور میں تو مسلمان ہوں، یہ تو میرا قرآن کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرا قرآن منع کرتا ہے۔ اگر میں برا چاہوں گا تو میرا رب کہتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا داؤ اس کے کرنے والے پر ہی پڑتا ہے، برا پلان اس کے سوچنے والے ہی پر آ کر کے رک جاتا ہے۔ تمام تر ساری چیزیں جہاں جہاں آپ ہیں اس اعتبار سے سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں۔ ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک بھائی ہونے کے حساب سے، ایک تاجر ہونے کے اعتبار سے، تمام تر حساب سے آپ سوچتے چلے جائیں آپ کرتے کیا ہیں۔ اور میں نے یہ برا کام فلاں وقت اس کے ساتھ کیا تھا، آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ کیا تھا کس نے؟ کیسے ہوا تھا؟ نہیں، تمہیں تعلیم دی گئی ہے، مذہب اسلام کا نظریہ تمہارے سامنے رکھا گیا ہے کہ تم کیوں کرو گے ایسا کام، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تمہیں بھلائی کرنے والا اور بھلا ثابت ہونا ہے۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید کی۔ یہ آئیڈیالوجی کس کی ہے؟ مذہب اسلام کی۔ ہمارا مذہب یہ ہمیں کہتا ہے نہیں، برا نہیں کرنا ہے۔ سیم ایسی تعلیم دوسری آسمانی کتابوں کے اندر بھی آئی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ میں نے توریت شریف کے اندر پڑھا ہے۔ حضرت کعب توریت کے بڑے جانکار تھے،
اور بڑے اچھے نصیحت کرنے والے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ انہیں بٹھا کر کے کہتے کعب ہمیں نصیحت کرو. ایسے بندے تھے حضرت کعب. کعب کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ میں نے توریت شریف کے اندر پڑھا ہے. کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا جو شخص اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. کیا پڑھا؟ جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاں ایسا تو میں نے قرآن میں بھی پڑھا ہے. میرے رب عز و جل نے اس طرح کی بات قرآن مجید میں فرمائی ہے. کلام الہی سب سے افضل کتاب قرآن مجید کے اندر رب فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا داؤ اس کے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے. یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ہے نا، کھاڑو کھودے تے پڑے. یہ ہمیں اسی لیے کہا جاتا ہے. یہ تو عام طور سے زبانوں کے اندر آتا ہے، اور اللہ کا فضل ہو جائے کوئی قرآن سمجھ کر کے پڑھے اور یہ کہے کہ میں آیت پاک کا یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو ثواب بڑھ جائے گا، ثواب مل جایا کرے گا. بس بات یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کی تعلیم کے قریب آئیں گے، اپنے مذہب کو سنیں گے، اپنے مذہب کے طریقے کو سمجھیں گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ مذہب نے کس انداز سے رہنمائی کی ہے، مذہب کس انداز سے انسانیت کو پروان چڑھا رہا ہے، انسانوں کو کیسے آگے بڑھاتا ہے، کیا اچھی سوچیں مذہب نے دے رکھی ہے اور کس انداز سے ہم انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے. برا چاہنا، برا کرنا، کسی کو برائیوں کے اندر پھنسانا، یہ تو ہمارے اندر آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کے اوپر بھی ہم مسلمان ایمان والے بندے ہیں. ہمارے اندر تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے بھی اچھے نہ رہے، اپنے پریوار کے لیے بھی اچھے نہ رہے، ہم اچھا سوچنے والے نہ بن سکے. ہم نے اپنے ہی ساتھ برا کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارے لیے عذاب کی باتیں بہت دور کی اور پرانی ہو گئی. ہمارے رب کے غضب کی باتیں بہت دور کی ہو گئی ہیں. ہم میدان محشر کے خوف، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پہلے ڈر کی باتیں تھی. اب ایسا کچھ بھی نہ رہا. ہم کسی اور کے لیے اچھے کیسے بن سکتے ہیں جب ہم خود اپنے آپ کے لیے اچھے نہیں؟ ہم کسی اور کے لیے اچھے کیسے بن سکیں گے جب ہم اپنے فیملی کٹمب کے لیے اچھے نہیں ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے بھلا نہیں سوچ سکتے. حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کے اندر فرق بھی پتا نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں، اچھے اور برے کے اندر فرق پتا نہیں ہے. اچھا کسے کہا جاتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے. اگر یہ ہمیں پتا چل جائے نا تو مسجدوں کو رونا نہ پڑے، مسجدیں خالی نہ ملے، عبادت کے معاملات کے اندر کمی نہ آئے. بندہ سمجھ جائے جو فرض رب نے دیا ہے، جو فرض رب نے مجھ پر لاگو کیا ہے، جو چیزیں مجھ پر واجب ہے، جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، جسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، تو یہ سب سے بیسٹ چیزیں میرے لیے ہے اور وہ کام مجھے کرنے ہی پڑتے ہیں. تب جا کر کے میرے اندر کی برائیاں باہر آتی ہے اور میں سچا اچھا انسان بنتا ہوں. آج حال یہ ہے کہ ہمارے تمام تر تقریباً کام ان کے ورودھ جاتے ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہے، کیا فرق پڑ گیا ہے، کیا نقصان ہوا ہے نا؟ خیال آتا ہے نا دماغ کے اندر کہ بھئی 99% લોકો નમાજ નથી પઢતા. સાંભળો છો કે નથી સાંભળતા? નીંદર આવે છે? 99% લોકો નમાજ પઢતા નથી. તો જે 99% નથી પઢતા એને શું નુકસાન થયું? આવે છે ને વિચાર ક્યારેક આવતો હોય કે ભાઈ 99% પઢતા જ નથી તો એને શું નુકસાન થયું, અને જે 1% પઢે છે તો એને શું ફાયદો લઈ લીધો? શેતાનની વાર. શેતાન આવો વિચાર મગજમાં નાખે ને કાયદેસર તમે માર્ક કરો તો તમને દેખાય કે હા યાર આ નમાજ પડવા જાય, રોજ આ ડોહા ઉઠીને જાય, એને શું ફાયદો થઈ ગયો? આપણે જેમ છે એમ જ છે. 99% પડતા નથી તો એના ઘરે શું નુકસાન થઈ ગયું? કાંઈ અજાબ નથી આવ્યો.
ક્યાંય એનું ઘર હરગી નથી જાતું, કાંઈ નુકસાન નથી, સેમ જ છે, એ પણ ખાય છે ને આપણે ખાય છે. તો મતલબ શું થયો ભાઈ? એનો એક દાખલો તમને આપું. તમે ડોક્ટર પાસે દવા લેવા જાઓ ને તો શું કહે ડોક્ટર તમને? આખી બોટલ પી જાય એમ કે? શું કહે? 5 ml, 7 ml, 10 ml, હે ને? એવું જ કહે ને. ઉમ્ર પ્રમાણે આખી બોટલ પી જાવ તો શું થાય? નુકસાન થાય. બરાબર. જે એની રેન્જ આપી છે ને 5 ml, તો એનો મતલબ છે કાંઈ કે 5 ml થી તું 2 ml પીશ ને તો તને ફાયદો નહીં થાય. કે 2 ml તારી કેપેસિટી છે બરદાશ્ત કરવાની. તારી બીમારીથી લડવા માટે થઈને 5 ml ફરજિયાત છે, તો તમારે શું કરવું પડે? 5 ml પીવી પડશે. 7 ml, 10 ml પીશો તો રિએક્શન, નુકસાન આવશે. ઝેર, પોઈઝન જેને કહેવાય, આખી બોટલ પી જાઓ તો જ નુકસાન કરે. 1-2 ટીપા પી જાઓ તો નુકસાન કરે નહીં. રોજ 1-2 ટીપા પીઓ તો કાંઈ થશે નહીં. સિમ્પલ સમજો, તમાકુ જે ખાતા હોય એ આખી ફાંકી ખાઈ જાય ને, આખું માવો, એને કાંઈ નુકસાન ન થાય. મારા જેવો માણસ એક ખાલી સોપારી અંદરથી તમાકુ વાળી લે ને ચાલુ થાય. પણ મારે શું કરવાનું કે મારે ખાવું જ છે તમાકુ મારે ખાવું જ છે. તો શું કરવું પડે કે પહેલા જે તમાકુ માવો જે છે ને એના અંદરથી એક સોપારી લઉં, એને ધોઈ નાખું અને પછી ખાઉં. બીજા દિવસ શું કરવાનું? હાથથી સાફ કરું અને પછી ખાઉં. ત્રીજા દિવસ શું કરું? બધું મૂક, ડાયરેક્ટ ખાઉં. કાલ 2-3 દિવસ એક સોપારી, પછી 2, પછી 3, પછી થાય છે નુકસાન. સોપારી હાનિકારક, તમાકુ હાનિકારક, ચૂનો હાનિકારક. જરાક ખાતો મોઢું ફાટી જાતું, કાંઈ જ ન થયું. હવે આખી ફાકી આખો માવો ખાઈ જાવ તોય નુકસાન થતું નથી. શું થયું ભાઈ? ફેર કેમ ન પડ્યો? શું કામ ફેર ન પડ્યો? ફેર પડે છે પણ ખબર નથી પડતી. ફેર તો પડે જ છે. નુકસાન થાય છે પણ નુકસાનનો અહેસાસ નથી થતો. તમાકુ પોતાનું કામ કરે છે, ચૂનો પોતાનું કામ કરે છે, સોપારી પોતાનું કામ કરે છે, પણ જે નુકસાન હતું ને, નુકસાન સુધી પહોંચવાની તમારી એબિલિટી ખતમ થઈ ગઈ છે. નુકસાન જે તમારા મગજમાં પહેલા આવતું હતું ને, મગજે મૂકી દીધું છે કે ભાઈ આને ધરાર ખાડામાં પડવું છે તો મારી દે, ધક્કો ભલે પડી જાય. એક વઝીર પોતાના બાદશાહને શું કર્યું ખબર હે? એના ખાવા પીવામાં રોજ થોડું ઝેર દેવાનું ચાલુ કર્યું. રોજ બાદશાહ ખાઈ જાય, કાંઈ ફેર ન પડ્યો. ધીરે ધીરે વધારતો ગયો, ઝેરની માત્રા વધારતો ગયો. બાદશાહ ખાઈ જાય, કાંઈ ફેર ન પડે. એને ખાવા પીવામાં ઝેર દઈ દે. એક ટાઈમ એવો આવ્યો કે બાદશાહ કોઈને કડી લે ને તો એ માણસને ઝેર લાગી જાય ને મરી જાય. પણ બાદશાહને ખબર પડી નહીં. આખો ઝેરીલો થઈ ગયો પણ એને ન ખબર પડી. સેમ આ જ કન્ડિશન આપણી છે, આ જ હાલાત આપણા છે. જ્યારે પહેલી વખત આપણે ફરજ નમાઝ છોડી તેને ભારી નુકસાન થયું હતું, ભારી નુકસાન. પણ આપણે શું કીધું? જવા દે, થાય, ચક્કર આવે ઘડી, હમણાં સારું થઈ જશે. તમાકુ ટેસ્ટ થોડો તીખો લાગે છે પણ સારું થઈ જશે. પહેલી વખત જ્યારે તમે ફરજ નમાઝ છોડો, વાજિબ વસ્તુ છોડો, સુન્નત વસ્તુ છોડો ને, કાયદેસર નુકસાન થાય છે, ખતરનાક નુકસાન થાય છે, પણ આપણને એનો અહેસાસ થતો નથી. ધીરે ધીરે નુકસાન વધી જાય છે અને વધારો નુકસાન આપણને ખબર પડતી નથી. 99% નથી પડતા. શું થાય છે? થયું છે પણ ખબર નથી. 1% પડે છે. ફાયદો શું થયો છે? ફાયદો રોજ એને થાય છે, પણ એને હવે ફાયદા લેવાની આદત પડી ગઈ. 99% ને નુકસાનની આદત પડી ગઈ. તો બે સેમ દિશામાં જાય છે. નમાઝ જે 5 ટાઈમ પડે છે ને, મૂકશે નહીં કે ભાઈ મને શું ફાયદો થાય છે, મને ખબર નથી, જોશે મારા ફરજ તો અદા થાય છે ને. 99% જે નુકસાન ભોગવે છે એને આદત પડી ગઈ છે. આખી બોટલ પી ને રસ્તા ઉપર રખડતા હોય, રસ્તા ઉપર ગટર ઉપર પડેલા હોય, પણ એને અહેસાસ નથી નુકસાન શું થયું છે, શું ખરાબી થઈ છે. કાંઈ નહીં, ગટરમાં ખાલી પડ્યો તો એટલું જ. ઘણું બધું નુકસાન થાય છે. તો મેં કહ યહી રહા થા
کہ برا ہوتا ہے ہمارے ساتھ پر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. برائیوں کو جو سوچنے کی ہماری طاقت ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے. اگر ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہو جائے نا تو میں کہتا ہوں فجر سے پہلے جو آپ کو نیند آتی ہے نا آپ ڈر کے مارے اٹھ جائیں گے. کیوں ایسا میں اپنے ساتھ کر سکتا ہوں؟ رب نے صاف کہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف کہا ہے کہ ایک بھی چھوڑو گے تو جہنم کے حقدار بن جاؤ گے. ارے میں ان گرمی کے دنوں میں اتنی سخت گرمی کی وجہ سے سو نہیں پاتا، رات کو بہت لیٹ مجھے نیند آتی ہے، تو اس جہنم کے اندر کیا ہو جائے گا جہاں سراسر آگ ہی آگ ہے. آپ کیسے سو پائیں گے؟ لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، احساس ہمارا مر چکا ہے، ہمارے اندر کی جو اصل زندگی ہے وہ غائب ہو چکی ہے. ورنہ ہم اگر اچھے سچے صرف اپنے ساتھ بن جائیں نا تو بہت سارے معاملات سدھر جائیں گے. ہمیں تو تعلیم کیا دی گئی ہے؟ تمہیں برا کسی اور کے لیے بھی نہیں کرنا ہے، جیو اور جینے دو. زندگی تمہاری بھی ہے، اوروں کی بھی ہے. تمہیں فائدے اور نفع نقصان سمجھ آتے ہیں، کسی اور کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو تم اچھے بن جاؤ، اچھی کوالٹی والے بن جاؤ. یہ ہماری تعلیمات ہے. ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی کے خلاف سازش نہ کرو. سازش مطلب شڈینتر، مطلب بری پلاننگ. کسی کے لیے بری پلاننگ نہ کرو. حضور پاک نے فرمایا نہ کسی کے لیے سازش کرو، نہ کسی سازش کرنے والے، بری پلاننگ کرنے والے کی مدد کرو. یہ ہماری تعلیم ہے. کرنا بھی نہیں ہے، کرنے دینا بھی نہیں ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے. ذرا آپ سوچ کر کے دیکھیں، اگر ایسا ہو جائے کہ بھائی مجھے میرے نبی نے کہا ہے تمہیں کسی کے لیے برا نہیں کرنا ہے، کوئی کسی کے لیے برا کرے تو اس کی مدد نہیں کرنا ہے، تو آپ ذرا سوچ کے دیکھیں جس لتے کے اندر مسلمان رہتے ہیں وہاں کے حالات کیسے بدلے، کیسے نکھرے ہوئے لگیں گے، اور وہاں کی کنڈیشن کتنی صاف ہو جائے گی. ہاں میرے گھر سے بہنے والا زائد پانی کسی راہ گیر کو تکلیف دیتا ہے، میں یہی حدیث سوچوں میرے حضور نے منع کیا ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے. میرے گھر سے پھینکا جانے والا کچرا کسی کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، میں سوچوں گا میرے حضور نے منع کیا ہے. میرے بچے، بگڑے ہوئے بچے کسی کو جا کر کے نقصان پہنچاتے ہیں، میرے حضور نے منع کیا ہے. مجھے اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، سمجھانا ہوگا، میرے بچوں تمہاری زندگی ہوتی ہے، زندگی اوروں کی بھی ہوتی ہے. تم اپنے لیے اچھے بنو، اپنے گھر کے لیے اچھے بنو، کسی اور کا گھر بھی اپنا ہی سمجھو. وہاں برائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ظلم رک جائے گا، چوری رک جائے گی، ڈاکہ زنی رک جائے گی، تمام تر برائیاں ختم ہو جائے گی، اور تمام تر ساری دشاؤں کے اندر تمہیں امن کی خوشبوئیں نظر آئیں. کوئی پوچھے گا آپ سے بھائی یہ تعلیم کہاں سے آتی ہے؟ کہا نبی صادق الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں ٹرین کیا ہے. کیا ٹرین کیا ہے؟ کسی کے لیے برا نہیں سوچنا ہے، بری سازشیں کسی کے لیے نہیں کرنی ہے، اور کسی بری سازش کرنے والے کی مدد بھی نہیں کرنی ہے. وہ جو لتے میں گنڈے بنتے ہیں نا، اکیلا نہیں بن سکتا کوئی بھی. ڈاکو اکیلا نہیں بنتا ہے، 2 نمبری اکیلا نہیں بنتا ہے، اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، اس کو سہارا دینے والے لوگ ہوا کرتے ہیں. آپ کے زبان سے نکلنے والا شبد ہے نا، اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے جس کو آپ کا دماغ بہت تیزی سے سمجھتا ہے. واہ سو کام کرو، اندر سے من ہوتا ہے یار دوسری مرتبہ بھی میں وہ کام کروں. اے اتنے بھان نہیں پڑتی، تو آپ کا دماغ سمجھ جاتا ہے، فوراً ڈاؤن ہوتے، یار میں نے کچھ غلط کر دیا، کچھ غلط کر دیا. ارے باپو آؤ بولیں گا تو مجھے لائٹ ہوگی، یار میں نے کیا بول دیا، واہ کیا آپ نے بولا، تو بھی میں سمجھ جاؤں گا کہ کیا ہوگا. دماغ سمجھتا ہے.
کسی نے برا کیا ہے تو آپ اسے کہیں بھائی یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ کسی نے ایک تھپڑ لگایا یا زبان سے گالی ہی بول دی ہے تو اگر اس وقت ہی کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ برا ہے تو وہ اسی وقت رک جائے گا۔ کسی نے کسی کو کوئی گالی دی، آپ کو پتا چلا کہ فلاں انسان نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ہاں یہ تو ایوو جتو انہیں تو آؤ کیوں اچ پڑے، نہیں، یہ آپ اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں یار، اس سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، یہ ہمیں سمجھ دی گئی ہے، ہمارے مذہب اسلام نے یہ کہا ہے۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں ہوتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے گالی کا جواب معافی سے ہوتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ ہمارے ریگولر رولز میں نہیں آتا ہے۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، ہم اسے پھولوں سے جواب دیتے ہیں، اسے شرمندگی دلاتے ہیں۔ کوئی اگر کسی کے اوپر وار کرے، آپ اسے کہتے بھائی یہ برا ہے، یہ تیرے اندر نہیں ہونا چاہیے، تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جنم نہیں لیں گے، پھر ایسے لوگ کبھی نہیں آئیں گے، ایسے لوگ ہٹ جائیں گے، بھائی یہاں ہمارا کام نہیں چلنے والا۔ یہی تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی کے خلاف سازش نہ کرو، اور کوئی اگر کرتا ہے تو اس کی مدد نہ کرو۔ صاف بات ہوتی ہے اور سیدھی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے اوپر یہ لازم کر لیں کہ مجھے کسی کے خلاف سازشیں نہیں کرنی ہے، شڑینتر نہیں بنانے ہیں، اور کسی برے چاہنے والے، برے کرنے والے کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے لیے ثواب کی راہیں کھل جائیں گی، نفع کے کام شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں قرآن نے کہا ہے وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ برا داؤ، برے فریب اپنے کرنے والے ہی پر پڑا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ دوسری ایک روایت سماعت فرمائیں جو حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے۔ حضرت سیدنا عرس ابن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی جگہ پر برائی ہو رہی ہو، دھیان سے سنیے گا، کیا حضور نے فرمایا؟ جب کسی جگہ پر کوئی برائی، برا کام ہو رہا ہو اور وہاں پر موجود شخص، حاضر شخص اس کام کو روکے یا برا سمجھے تو وہ ایسا ہے کہ وہ اس کام میں ہوتے ہوئے بھی شریک نہیں تھا، حاضر نہیں تھا۔ جو شخص برا کام وہاں پر موجود ہے لیکن اسے وہ برا جانتا ہے، منع کرتا ہے، تو اب وہ ایسا ہو گیا کہ وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بے نمازی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی دوسرے تیسرے غلط کام کرنے والے ہیں، لیکن آپ اپنی ایبیلٹی کے مطابق اسے روکتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ایسے ہو گئی کہ آپ وہاں پر تھے ہی نہیں۔ پھر دوسرا حضور نے یہ فرمایا، کسی جگہ پر کوئی برا کام ہو رہا تھا، وہاں پر وہ بندہ موجود نہ تھا جو اس برائی سے راضی تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ برا کام ہو رہا تھا، وہاں پر وہ شخص موجود نہ تھا جو اس کام کو اچھا سمجھتا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا تو وہ شخص ایسا ہے کہ وہ اس برے کام کی جگہ پر موجود تھا۔ پہلا شخص جو راضی نہ تھا اسے عذاب نہیں ہونے والا ہے، دوسرا شخص جو موجود نہ تھا لیکن اس برے کام سے راضی تھا تو اسے اس کے ساتھ عذاب ہونا ہے۔ ارے وہ تو وہاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کا کام ہے، ایسا ہے، ہمیں کیا فکر؟ نہیں، آپ کو فکر ہونی چاہیے، آپ کو فکر کرنی پڑے گی۔ کیوں کرنی پڑے گی؟ کہ تمہیں مسلمان کہا جاتا ہے اور تمہیں تعلیم دی جاتی ہے کہ امر بالمعروف تمہاری ذمہ داری ہے، نہی عن المنکر تمہاری جواب داری ہے، اچھی بات کا حکم دینا یہ تم پر ضروری کیا گیا ہے، بری بات سے روکنا یہ تم پر لازم کیا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت لکھنے والے، بہت ہی اچھی کتاب مسائل کی جو آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اگر
کسی کا یقین پورا ہو، غالب گمان ہو، یعنی پکا ہے کہ اگر میں اسے بھلی بات کا حکم دوں گا تو وہ کرے گا، بری بات سے روکوں گا تو وہ رک جائے گا، تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ کہے، روکے، بری بات سے اسے باز رکھے، واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی سمپل، اگر میں اپنے بچے کو کہوں گا بیٹا نماز پڑھ لے، اور آپ کو یقین ہے کہ میرا بیٹا نماز پڑھ لے گا، تو آپ پر واجب ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے بیٹے کو اس انداز سے آپ کہیں بیٹا نماز پڑھ لے، ورنہ کل کو میری طرف سے ملنے والی ساری سویدھائیں، تمام تر فیسیلیٹیاں میں چھین لوں گا، تو اپنا انتظام خود کر لینا۔ تو آپ پر واجب ہے کہ ان شبدوں کا استعمال کریں۔ آپ کے مرید آپ کی بھاشا سے ڈرتے ہیں کہ اگر پیر صاحب یہ کہہ دیں میرے مرید اگر تو نمازیں نہیں پڑھتا ہے تو کل سے تیرا میرا واسطہ رشتہ کوئی بھی نہیں، تو اپنا انتظام خود کر لینا، میدان محشر میں تیرا کوئی رشتہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور وہ مرید نماز پڑھنے والا بن جائے، تو اس پیر جی پر واجب ہے کہ ایسا کہے۔ جس ماں کی بھاشا بیٹی جس انداز سے سمجھتی ہو، اس انداز میں اس ماں کا اپنی بیٹی کو کہنا لازم اور ضروری ہے کہ اس انداز سے اسے کہے کہ وہ تمام تر برائیوں سے رک کر کے اسلامی زندگی کے اوپر آ جائے۔ یہ واجب ہوتا ہے، یہ مذہب اسلام کہہ رہا ہے، یہ آپ تمام کے لیے ہے، یہ میرے خود کے لیے بھی ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے میں کہ ہم اپنے بچوں کو 8-8 10-10 بجے تک سونے دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سلائے رکھتے ہیں، ان کی فکر نہیں کرتے۔ آپ ہے نا بہت جھوٹے لوگ ہیں، اپنے بچوں سے آپ کو پیار نہیں ہے، آپ ان کے جہنم کے بارے میں فکر نہیں کر رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر انہیں جلا کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو صحیح معنوں میں اپنے بچوں سے محبت اور فکر ہونا تو آپ پہلے یہ فکر جگائیں گے میرے بچے جہنم میں نہیں جلنے چاہیے۔ دنیا ہے لیمیٹڈ ہے، تھوڑا سا وقت ہے، یہ دنیا ختم ہوگی، اور بس کیا ہوگا پھر ان کے لیے تمام تر فیسیلیٹیاں جنت کے اندر ہوا کرے گی، قبر میں جائیں گے تو بھی ان کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی، یہ آپ سوچنے والے ہو جائیں گے۔ پر آپ ایسا نہیں سوچ سکتے، کیوں؟ کہ آپ کا وہ دماغ جاگا ہی نہیں ہے۔ زہر پینے کی ہم نے عادت بنا لی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہم نے گندگی کھانے کا شوق بنا لیا ہے تو ہمیں نجاست غلاظت میں فرق نہیں پتا چلتا۔ صاف ستھرے پاک پاکیزہ لقمے کھانے کی جسے عادت ہونا تو اسے شراب کا چھینٹا بھی نقصان دیتا ہے، ہمیں ایسا نہیں ہے۔ ہم نے عادت بنا لی ہے گندگی ہی کھانی ہے، غلط ہی سوچنا ہے، برا ہی کرنا ہے، غلط دشا ہی کی طرف جانا ہے، تو اس کا بہت بھاری نقصان ہوا کہ آج ہمیں اچھا اور برا کچھ فرق پتا نہیں چلتا۔ یہ ہماری تعلیم ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ آخری بات اور بہت ہی پیاری بات، اگر ساری اب تک کی باتیں آپ بھول جائیں گے اور اس بات کو یاد رکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے سونے سے قیمتی شبد ہوں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ایسی شخصیت ہے کہ تمام اچھے لوگوں نے کہا ہے کہ ان سے اچھا کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے، ایسی سوچ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدہ۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ اپنی زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے روکے، دل سے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ برائی کو روک لو، آپ برے کام سے باز رکھ لیں۔ برا کام صرف شراب کی بوتل، زنا کے کام ہی نہیں ہوا کرتے، نماز کو چھوڑنے والا بھی اس کے قریب اور اس سے بھی بڑا گنہگار ثابت ہوگا۔ آپ اپنے ہاتھ سے روک لیں۔ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، آپ کے بچے نہیں پڑھتے، تو آپ انہیں عادی بنائیں۔ آپ کے ہاتھ کے اندر وہ طاقت ہے
زبان کے اندر بھی رب نے وہ طاقت دی ہے کہ آپ اس کا استعمال کر کے اسے ان برائیوں سے روک سکتے ہیں. یہ آپ کو رب نے طاقت دی ہے, آپ کو وہ اختیار دیا ہے. اور حضور نے فرمایا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ بیدی, ہاتھ سے روکے. دوسرا کیا ہے؟ بلسانی, زبان سے روکے. تیسرا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بقلبی, دل سے اس کو برا جانے. یہ تین طریقے رب کے رسول نے ارشاد فرمائے. آخر میں حضور فرماتے ہیں جو دل سے برا جانے نا تو یہ اس کے ایمان کا بہت کمزور ترین حصہ ہوتا ہے. یعنی اب وہ سوچے میرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میں یار یہ نہیں کر سکتا, اتنا مجھ سے نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے ایمان اسلام پھیلانے کی خاطر کیا کیا کر ڈالا تھا. ان کے پاس کچھ تھا نہیں, پھر بھی اتنا کچھ کر گئے. میرے پاس اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نہیں کر سکتا. آپ سوچیں ذرا بری بات کے بارے میں ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے. وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ, جو کسی اور کے لیے برا سوچے گا تو اس برائی کے اندر وہ خود ہی پھنس جائے گا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کھاڈو کھودے تے پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.